بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى یوم الدین، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے منڈی بہاؤالدین سے جناب عبدالرقیب صاحب نے۔ آپ اخلاق حسنہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی اہمیت اور شریعت مطہرہ میں اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا تاکید ہے، رہنمائی فرمائیے۔ یوں تو دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس مسئلے میں بھی اسلام کو تکمیلی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مکہ جا کر پتہ کر لو کہ جس شخص کے حوالے سے خبر پہنچی ہے کہ وہ اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعوے دار ہے، کہ اس کی آخر تعلیمات کیا ہے اور وہ لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مکہ پہنچا اور اس نے واپس جا کر اپنے بھائی کو یہ خبر دی اور یہ بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شخص لوگوں کو اخلاق حسنہ کی دعوت دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے، اور میں نے ایسا کلام سنا ہے جو کسی شاعر کا شعر نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ بھی ہے اور آپ کی دعاؤں میں سے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت خلقت میں تخلیق فرمایا، شکل و صورت جسمانی اعتبار سے، اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر اور اچھا بنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز و محور اخلاقی تعلیمات ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں، اس باب میں آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کو مذہب کے اہم ترین ستونوں یعنی عقائد، ایمان اور عبادات کا حصہ قرار دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اخلاق حسنہ کو اہل ایمان کی لازمی صفات میں سے شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ فلاح یاب اور کامیاب ہوئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو نکمی باتوں سے رخ پھیرے ہوئے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں، جو اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر چند آیات کے بعد فرمایا کہ نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہد و معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسلام کے مقرر کردہ ان عبادات کو بنظر غائر دیکھے جنہیں ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے تو ان میں سے ہر ایک کی ادائیگی میں اخلاق حسنہ کی تربیت کو یہ اہتمام اور التزام ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اس سے انسان کی اخلاقی تربیت بھی ہو اور حسن خلق جیسا عظیم نعمت اس انسان کے اندر پیدا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ سنن ابو داود اور مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے قائم اور صائم کے درجات کو پا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے حدیث یہ بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے میرے محبوب ترین اور میرے قریب ترین وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق اچھا ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی اور گناہ کے حوالے سے پوچھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے نیکی اور گناہ کے حوالے سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جسے کرتے ہوئے یا جس کے کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے تیرے سینے میں تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تو چاہے کہ لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ اللہ قیامت کے دن میزان میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو نیک اعمال میں سے ترازو میں جو ترازو نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل انسان کا حسن خلق اور اچھا اخلاق ہوگا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ حسن خلق اور اچھا برتاؤ اور غصے کو پی جانے اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث پاک بھی جو ان کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی ہم پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ پسندیدہ میرے محبوب ترین مومن انسان وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا کہ احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھا ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے قریب ترین ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت کے دائیں بائیں جنت کے ارد گرد ایک گھر کی بشارت یا ضمانت لیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھگڑے کو میرا کو جو ہے خواہ مخواہ بحث مباحثہ کو چھوڑ دے، چاہے وہ حق ہی ثابت کر رہا ہو۔ اور اسی طرح عین جنت کے درمیان ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں اس انسان کے لیے، اس مومن کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور وہ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ایک گھر کا میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے کہ لمن حسن خلقہ، جس انسان کے اخلاق حسن ہو اور اخلاق اچھا ہو۔ سنن ابی داؤد کی حسن حدیث کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ تو ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں جانے کا یا جنت میں داخل ہونے کا وہ عمل سبب بنتا ہے یا لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ڈر و حسن الخلق اور اچھا اخلاق۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہ جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ سے ڈر، جس حال میں ہو جس مقام پہ بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کر اور برائی کے بعد نیکی کر، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خلق کی اس عظیم وصف کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ يتساءل من كل
الساعة